ہمارے ساتھ اس سوال پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب. بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر پر وفاقی حکومت کچھ نالا نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے ان منصوبوں میں تاخیر کی؟ اس میں میرا خیال ہے کوئی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ ایک فورن فنڈڈ پروگرامز کے ریویو کے بارے میں تھی، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کن پروگرامز کے اندر باٹل نیکس ہیں ان کو ریموو کرنا چاہیے. فورن فنڈڈ پروگرامز ڈفرینٹ طرح کی سپیڈ پہ چلتے ہیں، اور آج سے پہلے یہ ہوتا آیا تھا کہ جب ایک دفعہ حکومتیں یہ پروجیکٹ لے لیتی تھیں تو اس پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت وفاق میں بھی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں ہے، دونوں حکومتیں مل کے بیٹھی ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان پروجیکٹس میں کہاں کہاں گنجائش ہے بہتری لانے کی، کہاں کہاں پہ چیزوں کو سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے. اور اس پروجیکٹ کے اندر، اس لسٹ کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ پچھلی حکومت کے دور سے بڑا سست تھا، ٹورزم کا پروجیکٹ تھا. پھر ہماری حکومت نے آتے ہی اس میں تیزی آئی تھی، لیکن اس کا نام بھی لیا گیا کہ اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہمیشہ پرفارمنس میں اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتی ہے. ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان کو سامنے لانا چاہیے، اور جو رسپانسبل لوگ ہیں جو ان پروجیکٹس کو مینیج کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے اس میں بہتری لانی ہے ورنہ اس کے کانسیکوینس ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت کا اکاؤنٹیبلٹی اور پرفارمنس مینجمنٹ. حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کے ایسے بڑے منصوبے کون سے ہیں جن پر ابھی تیزی سے کام ہو رہا ہے؟ پنجاب کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اس وقت بہت بڑا پورٹ فولیو ہے اور تاریخی پورٹ فولیو ہے، اور اگر میں پورے پورٹ فولیو کی بات کروں گا تو شاید بہت دیر لگ جائے گی، لیکن میں آپ کو کچھ چیدہ جو منصوبے ہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ایک تو اس وقت ہماری جو نمبر 1 پرائرٹی ہے وہ ہے صحت کارڈ کے اوپر. وزیر اعظم صاحب کا یہ ویژن ہے اور پنجاب نے دسمبر کے اختتام تک اس کو یونیورسل رول آؤٹ کرنا ہے. یہ ہم 2 ڈویژنز میں ابھی تک دے چکے ہیں، لیکن ہم نے پورے پنجاب میں ہر شہری کو یہ کارڈ دینا ہے، اور یہ ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہے اس وقت. اس کے علاوہ ہمارا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج جو ہے 360 ارب کا، اس کے اوپر بھی بہت تیزی سے کام چل رہا ہے، اور بہت ساری اسکیمیں جو ہیں اس میں اپروو ہو چکی ہیں اور اس کا ریگولر ریویو بھی چل رہا ہے. پھر ہمارا ساؤتھ پنجاب پیکیج ہے جنوبی پنجاب کے لیے، اس میں بھی کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. لاہور کے جو پروجیکٹس ہیں جس کے اندر انڈر پاس اور فلائی اوور ہیں ان میں بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ہماری نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، 9 ہسپتال بن رہی ہیں، ساری چیزوں کے اوپر بہت تیزی. حسان صاحب یہ تو بیانات بھی سامنے آتے ہیں کہ حکومتی ٹیم کو احساس ہے کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، لیکن حکومت نااہلی، گورننس اور یہ جو بیڈ گورننس کا تاثر ہے اسے کیسے ختم کرے گی؟ پہلے تو لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو تاثر ہے یہ بالکل غلط تاثر ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو آج بڑا کھل کے بیان کر دیتا ہوں. پچھلی حکومتوں میں کوشش یہ رہی کہ ہم تصویریں کھنچوائیں اور ایسے پروجیکٹس میں پیسے ڈالیں جہاں پر ہم فوٹو شوٹ کر سکیں. ہمیں اس ذہنیت سے باہر آنا پڑے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 150 ارب کا پروجیکٹ تھا جو کہ پھر انہوں نے 300 ارب میں کمپلیٹ کیا، جس کا نام اورنج لائن ہے. یہ 300 ارب روپیہ 27 کلومیٹر کی ایک پٹی میں جھونکا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس پہ 2-2.25 لاکھ مسافر سفر کریں گے. آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس پہ 40-50 ہزار لوگ بھی سفر نہیں کرتے. یہ پیسہ جو تھا یہ لاہور کا پیسہ نہیں تھا، یہ اس 27 کلومیٹر کے شہریوں کا پیسہ نہیں تھا، یہ پیسہ پورے پنجاب کا تھا، یہ پیسہ راجن پور کا بھی تھا، یہ پیسہ مظفر گڑھ کا بھی تھا، یہ پیسہ لیے کا بھی تھا. ہماری حکومت نے آ کر اس طرح کے پروجیکٹس پہ سے توجہ ہٹائی ہے اور ان اسکیموں پہ توجہ ڈالی ہے جو لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ ہے، جن کی ضرورت لوگوں کو ہے، چاہے وہ چھوٹی اسکیمیں ہوں چاہے وہ بڑی اسکیمیں ہوں، جو دور افتادہ علاقوں میں ہوں، اور صرف لاہور پہ فوکس نہیں کیا. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب تو پنجاب کا سوتیلا بھائی ہمیشہ لوگوں نے ٹریٹ کیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو ہم نے ان کے حق سے محروم کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور اس قدر بڑا پیکیج جنوبی پنجاب کے لیے دیا گیا ہے. ان کا ڈیولپمنٹ پروگرام الگ ہے، ان کا سیکریٹریٹ الگ ہے، اور لوگ اب وہاں پر اپنے کام کروا سکتے ہیں. ان کا جو حق ہے، ان کے جو پیسے ہیں ان کو رنگ فینس کر کے محفوظ کیا گیا ہے، اور وہ پیسے جن چیزوں پہ خرچ ہوتے ہیں وہ پیسے لاہور میں رہنے والے لوگ نہیں ان کا تعین کرتے، وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں اس کا تعین کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا ایک شفٹ ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ صحت کارڈ ہے. 70 سالوں سے ہم سرکاری ہسپتالوں میں پیسے جھونکتے آئے ہیں
اور اس کا جو رزلٹ ملا ہے اس ملک کو وہ سب کے سامنے ہے. ہمارا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, ہمارے جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ کہاں پہ رہے ہیں. دنیا بھر میں جو ملک ترقی کر چکے ہیں وہاں پہ یہ ماڈل فرسودہ ہو چکا ہے. وہاں پر ہیلتھ انشورنس کا نظام قائم ہے اور ہمیں اس نظام کی طرف جانا تھا. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ملک ہیں وہ یہ سفر دہائیوں میں طے کرتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 3 سالوں میں یہ سفر طے کیا ہے. اچھا حسان خاور صاحب, اسی منصوبوں کی رفتار پر آپ نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سندھ حکومت سے بہتر ہے. ایک تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کن اعداد و شمار پر آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا, کیونکہ وفاقی حکومت آپ کی پرفارمنس سے خوش نظر نہیں آتی. دیکھیے, پنجاب کی کارکردگی سندھ سے تو ہر لحاظ سے بہتر ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا کوئی سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ہر بندہ جانتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں سندھ کو پنجاب کی تقلید کرنی چاہیے. اگر کہیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملا تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. لیکن آپ جس بیان اور جس پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں وہ چینی اور آٹے کے بارے میں تھی, اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور آپ کے توسط سے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو مہنگائی کی لہر ہے, پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی لہر ہے, اس میں سب سے اچھا مقابلہ اس وقت پنجاب نے کیا ہے. اور پنجاب میں اس وقت جو آٹے اور چینی کی قیمتیں ہیں وہ پاکستان بھر میں سب سے کم ہیں اور سندھ میں پاکستان بھر میں سب سے زیادہ ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جہاں پر سندھ حکومت کو بالکل پنجاب ماڈل فالو کرنا چاہیے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں پنجاب میں قیمتیں کم ہیں اور سندھ میں زیادہ ہیں؟ چینی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پنجاب نے فوری طور پر چینی درآمد کی ہے اور سستے داموں وہ چینی جو ہے پورے پنجاب میں تقسیم کی گئی ہے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح گندم کے اندر نہ صرف ہمارے گندم کے ذخائر بہت محفوظ ہیں بلکہ ہم نے پروکیورمنٹ بھی کافی کی تھی اور ہمارے آج کے ذخائر بھی. حسان صاحب, یہ تو آپ نے جو داد و شمار ہمیں بتائے, لیکن دوسری جانب سندھ حکومت بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر متحد ہو رہی ہے اور اب ان کا نشانہ پنجاب بھی ہو سکتا ہے, ایسے کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں. کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو نصب العین ہے وہ ہے عوام کی خدمت, وہ ہے پرفارمنس, وہ ہے پنجاب کو ایک نیا ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو دینا, وہ ہے پورے پنجاب کے ہر ضلع کو, ہر شہر کو, ہر گلی کو ترقیاتی اخراجات دینا اور فنڈز دینا, اور ہم انشاءاللہ اس میں سرخ رو ہوں گے اور ہو رہے ہیں. جہاں تک بات رہ گئی اپوزیشن کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ یہ عوام کی نئی اقتدار کی جنگ ہے. ان کو جب سوٹ کرتا ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جب سوٹ نہیں کرتا تو یہ الگ ہو جاتی ہیں. یہ عوام کے مفاد کی جنگ نہیں لڑ رہے, یہ الیکٹورل سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الیکشن کیمپین کرنا چاہتے ہیں. اچھا حسان خاور صاحب, وہ اگر اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس لیے آپ سے الگ ہو رہے ہیں تو مسلم لیگ کاف کو کیا شکایات ہیں پنجاب حکومت سے, ان کی ناراضگی کو کیسے دور کریں گے آپ؟ دیکھیے, بات یہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کچھ شکایات ہیں. جمہوریت کا ایک طریقہ ہے, ایک حسن ہے, اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سمجھنی پڑتی ہے, سننی پڑتی ہے اور مل کے چلنا پڑتا ہے. اسی کا نام جمہوریت ہے, اسی کا نام سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس گورنمنٹ میں اتنی جگہ ہے کہ ہمارے اتحادی آ کر ہم سے ڈائلاگ کر سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ ہم کیسے بہتر طور پر مل کے چل سکتے ہیں, تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. یہ تو ڈیموکریسی کے لیے ایک نیا سٹیپ ہے, ایک نیا پیٹرن ہے کہ ہم تصادم اور ٹینشن سے نکل گئے ہیں. تو اگر ایسی کوئی چیز بھی ہوگی تو وہ ہم مشاورت سے آگے لے کے چل سکتے ہیں, لیکن بظاہر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب لوگوں نے افواہیں گھڑی ہوئی ہیں تاکہ ایک تھوڑا سا ٹینشن کریٹ ہو, لیکن بالکل حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے اتحادی اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے مفادات اور ہمارے مفادات ساتھ ساتھ ہیں اور ہم مل کے چلیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے.